ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ صرف موسیٰ کی بات نہیں ہے، ہم نے ہر نبی پر یہ پیغام نازل کیا کہ میں معبود واحد ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا فاعبدون، ہر نبی کی یہ تعلیم تھی کہ میری ہی عبادت کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ الانبیاء ہے اور سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے۔ مکی صورت کا معنی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں اتری ہوں چاہے مدینہ میں اتری ہوں۔ یہ مکی صورت ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں 21ویں صورت ہے۔ اب تک ہم 20 صورتوں کا خلاصہ سن چکے ہیں، یہ 21ویں صورت ہے، اور جو ترتیب نزول کی ہے، اترنے کی ہے، اس لحاظ سے یہ صورت نمبر 73 ہے۔ 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر صورت کا گزشتہ صورت سے، ہر رکوع کا گزشتہ رکوع سے جوڑ اور ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو سورۃ الانبیاء سے پہلے سورہ طٰہٰ ہے، اور دونوں صورتوں میں کئی لحاظ سے ربط اور جوڑ ہے۔ ہم تو وہ سارے ربط بیان نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں جو مفسرین نے لکھے ہیں، بس موٹے موٹے ربط میں کبھی کبھی بیان کر دیا کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ میں معبود برحق وحدہ لا شریک۔ اب اس سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی نے فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ صرف موسیٰ کی بات نہیں ہے، ہم نے ہر نبی پر یہ پیغام نازل کیا کہ میں معبود واحد ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا فاعبدون، ہر نبی کی یہ تعلیم تھی کہ میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت اور ان کے اللہ کی رحمت ہونے کا بیان ہے۔ حضور کو بھی اس صورت میں رحمت للعالمین قرار دیا گیا۔ سارے رسول رحمت ہیں اور حضور رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں رحمت بن کے تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت اور بعثت وہ پوری کائنات کے لیے اور ابد الآباد کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔
اس صورت میں باقی مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور قیامت کے مضامین اللہ تعالی نے بیان کیے، اور توحید کے اللہ نے 15 دلائل، جس میں 3 نقلی دلائل ہیں، 3 عقلی دلائل ہیں، 11 نقلی دلائل ہیں، اور 1 دلیل وحی ہے، اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس کے جو اہم مضامین ہیں ان میں ایک مضمون ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگ غافل ہیں۔ دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو، نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی کہ ذرا پیچھے مڑ کر اپنے سے پہلے کافروں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کو دیکھو، کہیں ان کی طرح تم ہلاک نہ ہو جانا۔ انہوں نے بھی نہ مانا تھا ہمارے احکام کو اور وہ تباہ اور برباد ہوئے، تو کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جانا کہ تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ ایک مضمون یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے احوال اللہ تعالی نے بیان کیے، اور ایک مضمون یہ ہے کہ قیامت کے احوال اس صورت میں اللہ نے بیان کیے، اور ایک مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے پیش کر کے اپنی توحید لوگوں کو سمجھائی، دنیا کو سمجھائی۔ یہ آواز ٹھیک کرو بھائی، اس کی آگے کرو۔ یہ صورت انبیاء ہے۔ حضور علیہ السلام نے 4 صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل، کہف، مریم اور انبیاء، انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ یہ بہت قدیمی اور پرانا مال ہے، بہت قدیمی اور پرانی اور کارآمد چیزیں ہیں۔ تو اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ ان کے اگنور کرنے سے، ان کے اعراض کرنے سے قیامت ٹلے گی نہیں، حساب و کتاب ٹلے گا نہیں۔ اور پھر اس صورت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال تلیں گے، ایک ایک نیکی کا وزن ہوگا، ایک ایک برائی کا وزن ہوگا، اور اعمال کی اس مقدار پر تمہارے مستقبل کا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے قیامت۔ چھوٹی قیامت تو آدمی کی مرتے ہی قائم ہو جاتی ہے، اور چھوٹے سوال و جواب تو قبر میں ہی ہو جاتے ہیں۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور میدان کارزار بھی وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی اس کی ہولناکی کو دیکھو تو بڑا تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے قیامت کے آنے میں۔ لوگوں کی حالت کیا ہے، کفار کی حالت کیا ہے؟ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جو نئی نصیحت قرآن کی اور حدیث کی شکل میں آتی ہے، یہ سن کر مذاق کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، دل ان کے غافل ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر یہ کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، یار یہ عام ہی بندہ ہے، یہ کوئی نبی ہے؟ اور کہتے ہیں کیا تم جادو کے پاس جاؤ گے؟ یہ تو جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلم القول فی السماء والارض، تم جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کو اللہ جانتا ہے، وہ خوب سنتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ حواس باختہ تھے قرآن کو سن کر کفار مشرکین مکہ، کسی ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ قرآن جادو ہے، اور کبھی کہتے تھے اضغاث و احلام، یہ ملی جولی باتیں ہیں، خواب کی باتیں ہیں، ملی جولی باتیں ہیں، اور کبھی کہتے تھے افطراء، خود حضور نے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں یار یہ شعر و شاعری کی باتیں، شاعرانہ تخیل ہے، سجا بندی کی گئی ہے۔ پھر کہتے تھے کہ کوئی
نشانی لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا پچھلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، وہ ہلاک ہوئے۔ اب بتائیں یہ ایمان لائیں گے؟ ایمان لانا چاہتے ہیں یا ہلاک ہونا چاہتے ہیں؟ باقی ان کا یہ کہنا کہ جی ہماری طرح انسان ہے تو بھی نبی انسان ہی ہوتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے وہ سارے انسان بھیجے، لوگ بھیجے، ان پر ہم نے وحی کی۔ اگر تم جاہلوں کو نہیں پتا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ وہ جتنے بھی نبی آئے، ما جعلناہم جسد لا یأکلون الطعام، وہ کوئی ایسے اجساد نہیں تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ وما کانوا خالدین، اور کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ رہنے والا ہو، ساروں پر ہی موت آئی، کچھ پہ آ جانی ہے۔ تو اللہ نے ان کی بھرپور تردید کی اور پھر اپنی توحید کے مضمون کو اگلے رکوع میں دلیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو فضول نہیں بنایا۔ زمین کا اتنا بڑا نظام، آسمان کا اتنا بڑا نظام، آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوقات، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ابتلاء اور امتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، کل کو تمہارا حساب ہونا ہے۔ یہ اسی آزمائش کے لیے، ابتلاء کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کو کھیل تماشا نہ سمجھو۔ اور جو ذات اتنا بڑا نظام بناتی ہے، وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک جانو، اسی کو معبود سمجھو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم اس کو کھیل ہی بناتے تو پھر ہم اپنے طور پہ بنا لیتے، تمہیں ہم نہ کہتے کہ تم یہ کام کرو، تم ایمان لاؤ، پھر تمہیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ دنیا میدان کارزار ہے، حق اور باطل کی یہاں جنگ ہے، اور ہم حق کو باطل کی کھوپڑی پہ مارتے ہیں تو باطل چلا جاتا ہے، جھوٹ چلا جاتا ہے، کفر شکست کھا جاتا ہے، اور جو تم جھوٹی باتیں کرتے ہو اس پر تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا اس کی توحید اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ وہ آسمان اور زمین اور ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت میں سستی نہیں کرتے۔ یہ فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ جو ذات ان صفات کی حامل ہو وہی الہ ہوا کرتی ہے۔ پھر ایک دلیل اور بڑی زبردست اور عقلی دلیل دی، دل کو اپیل کر دینے والی دلیل دی۔ سبحان اللہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک معبود نہیں ہے اور بہت سارے معبود ہیں، جیسے مشرک سمجھتے ہیں، ہر مشرک یہ سمجھتا ہے کہ جی معبود ایک سے زیادہ ہیں، پھر کسی نے کہا 3 ہیں، کسی نے کہا 10 ہیں، کسی نے کہا 20 ہیں، کسی نے کہا 50 ہیں، کسی نے کہا 100 ہیں۔ مشرکین مکہ تو 360 کو پوجتے تھے۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو وہ کروڑوں دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی عقل کی بات کرو، اگر ایک سے زیادہ خدا ہیں تو پھر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی، پھر دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اگر معبود ایک سے زیادہ ہیں، مثلا فرض کرو کہ 2 معبود ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ دونوں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نظام چلاتے ہیں یا اپنے اپنے طور پہ چلاتے ہیں؟ اگر دونوں ایک دوسرے کے مشورے سے چلاتے ہیں تو معنی یہ ہوا کہ دونوں کمزور ہیں، دونوں بے اختیار ہیں، کہ ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے نا۔ خدا کو تو محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ایک دوسرے سے مل کر نظام کائنات چلا رہے ہیں تو معنی یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔
وہ قادر نہ ہوئے تو معبود نہ ہوئے. اگر ایک چلا رہا ہے اور دوسرے کو بتا دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک قدرت والا ہے اور دوسرا قدرت والا نہیں ہے تو وہ خدا نہ ہوا. اگر دونوں برابر کی پاور اور طاقت رکھتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ دونوں میں رائے کا اختلاف تو ضرور ہوگا. جب مخلوق میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے، ہر سمجھدار آدمی دوسرے سمجھدار سے رائے کا اختلاف کرتا ہے. باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، استاد شاگرد میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اب جب خدا ہیں ایک سے زیادہ، اب ایک کی منشا ہوئی کہ جی بارش برسنی چاہیے زمین پر، دوسرے کی منشا ہوئی کہ جی نہیں، دھوپ کی شدت ہونی چاہیے زمین پر. اب ایک زور لگائے گا، ایک کا حکم ہوگا کہ بارش، دوسرے کا حکم ہوگا کیا؟ دھوپ. تو پھر تو نظام فاسد ہو جائے گا، چیز معرض وجود میں بھی نہیں آئے گی، اور جو چیزیں معرض وجود میں آ چکی ہیں وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گی. ایک ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، ایک گھر میں 2 سربراہ نہیں رہ سکتے، ورنہ نظام نہیں چلتا. ادارے کا سربراہ بھی ایک ہوتا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کمیٹیوں میں، لیکن قوت حاکمہ اور فیصلے کی پاور تو ایک کے پاس ہوتی ہے. تو ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو گئے؟ ایک سے زیادہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ ایک سے زیادہ حاجت روا کیسے ہو گئے؟ ایک سے زیادہ بگڑی بنانے والے کیسے ہو گئے؟ ایک سے زیادہ پکاریں سننے والے کیسے ہو گئے؟ اس لیے فرمایا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ تو پاک ہے ان تمام الزامات سے جو الزامات مخلوق تجھ پہ لگا رہی ہے کہ اس کے شریک. اس کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ جو کرے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اور ساری مخلوق جو کچھ کرے وہ اس سے پوچھتا ہے، مخلوقات سے پوچھتا ہے. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے ہر رسول پر، آپ سے قبل آنے والے ہر رسول پر یہ وحی کی تھی کہ کوئی معبود نہیں میرے سوا، یعنی اللہ کے سوا میری ہی عبادت کرو. بتلایا کہ عقیدہ توحید سب انبیاء کا اجماعی، مشترکہ، متفقہ اور مجمع علیہ عقیدہ ہے. ہر نبی کو یہ عقیدہ ملا اور ہر نبی پر یہ وحی آئی. ہر نبی کو رب نے یہ حکم کیا کہ میری مخلوق کو بتا دو، اپنی امتوں کو بتا دو کہ معبود میں اکیلا ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. معبود اس لیے ہوتا ہے کہ صرف اسے معبود جانو نہیں، معبود مانو بھی صحیح، عبادت بھی کرو. بہت سے لوگ اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، روزہ ایک نہیں رکھتے. ہم تو جی موحد ہیں. ارے تیرے موحد ہونے کا کیا فائدہ؟ غرض توحید ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب کہتا ہے آسمان و زمین اور جن اور انس اور کائنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. توحید کا مقصد عبادت ہے، میری عبادت کرو. پھر آگے توحید کی تیسری دلیل دی تیسرے رکوع میں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. دیکھتے نہیں ہو کافرو، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس زمین و آسمان کی تاریخ دیکھو. یہ آسمان بند تھا، زمین بند تھی. رتقن ان کے منہ بند تھے. بعد مفسرین کہتے ہیں یہ دونوں جڑے ہوئے تھے،
پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کیا، زمین بچھا دی، آسمان بلند کر دیا. پھر آسمان بند تھا، اس کے سوراخ مسام یعنی بادل نہیں تھے اور برستے نہیں تھے، بارش نہیں آتی تھی، اور زمین کے مسامات بند تھے، کوئی چیز اگتی نہیں تھی. ففتقناہما، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کے مسام کھول کر میہ برسا دیا، زمین کے مسام کھول کر پھل پھول درخت سبزے اور کھیتیاں اگا دیں. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کر دیا. حیات کا ذریعہ ہے پانی، ہر چیز کی حیات کا ذریعہ ہے. مجھے اور آپ کو پانی نہ ملے تو ہم مر جائیں، درختوں کو پانی نہ ملے تو درخت سوکھ جائیں، کھیتوں کو پانی نہ ملے تو کھیت خشک ہو جائیں، جانور پانی نہ پیوں تو جانور مر جائیں. حیات کا ذریعہ ہے پانی. اور یاد رکھو پانی آسمانوں سے آیا ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ہے، قرآن بھی آسمانوں سے آیا ہے جس نے تمہارے دلوں کو زندہ کیا ہے. آسمان سے آنے والی چیزوں میں یہ دونوں مشترک ہیں. پانی بھی آسمان سے آیا، اس لیے قرآن نے دونوں کو بہت سی جگہوں پر اکٹھے ذکر کیا، قرآن کو اور پانی کو. آسمان سے پانی صاف آتا ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی، اور آسمان سے آنے والا کلام بھی شک اور شبہ سے پاک ہے. پھر فرمایا دیکھو زمین میں ہم نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ اس میں توازن آ جائے، یہ تمہیں لے کے دب نہ جائے. ہم نے اس میں کشادہ راہیں، سڑکیں، روڈ، راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو، سفر کر سکو. آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا. اللہ نے دن اور رات، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. لہذا سمجھو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. کافر کہتے تھے کہ جی یہ شخص جب تک ہے یہ رونق ہے، یہ چلا جائے گا نا تو یہ ساری رونق ختم ہو جائے گی. یہ جو اس کے ارد گرد لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، اور یہ جو نیا دین پھیل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس کے جیتے جی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اگر مطلب یہ ہے کہ موت آنی ہے حضور کو، تو موت تو کوئی عیب نہیں ہے، ہر ایک پر آنی ہے. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی بشر کو بھی ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا. آپ بھی بشر ہیں، آپ بھی نہیں رہیں گے ہمیشہ. کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ نہیں رکھا، نبی بھی آئے چلے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے چلے گئے، اور عیسیٰ کو بھی خلد نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ بھی زمین پہ آئیں گے، اپنی ڈیوٹی پوری کریں، انہیں بھی موت آئے گی، وہ بھی دنیا سے پردہ پوش ہوں گے. حضور کے ساتھ روزہ اطہر روزہ اطہر والی جگہ پر آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. باقی اگر یہ مشرک خوش ہو رہے ہیں کہ جی حضور چلے جائیں گے، بعض گھٹیا قسم کے لوگ دوسروں کی موت پہ خوش ہوتے ہیں، تو فرمایا فَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، میرے نبی اگر آپ کو موت آنی ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے. کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جی نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں ہم دنیا میں شر تکلیف دے کے بھی آزماتے ہیں. کبھی بیمار ہوتے ہو، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی مقروض ہوتے ہو، کبھی غم لگ جاتے ہیں، کبھی مصائب آ جاتی ہیں، کبھی مشکلات آ جاتی ہیں، یہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہے. اور کبھی ہم خیر دے کر آزماتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. فرمایا یہ سب ہماری آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر سب نے ہمارے پاس آنا ہے. پھر فرمایا یہ کافر حضور کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ خود اللہ کا انکار کرتے ہیں.
اس رکوع کے آخر میں فرمایا، تسلی دی اللہ نے اپنے نبی کو، میرے نبی ان کے مذاق اڑانے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ہر نبی کا ان کی امتوں نے مذاق اڑایا، صرف نبیوں کا نہیں، نبیوں کے جانشینوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یہ مذاق اڑانا یہ کفر کی علامت ہے۔ نبیوں کا مذاق اڑانا یا دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، مؤذن کا مذاق اڑاتے ہیں، او بنگار آئے، مسجد کی نمازی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مسجد تو آ رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، خواتین کے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، فرمایا انسانی تاریخ ہے، یہ باطل والے، شیطان کو خوش کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے آئے ہیں، لیکن انجام کیا ہے؟ فحاق بالذین سخروا منہم، مذاق اڑانے والوں کو رب کا عذاب گھیر لیتا رہا ہے۔ جو مذاق اڑاتے تھے، مذاق کو بھی عذاب نے گھیرا، مذاق اڑانے والوں کو بھی عذاب نے گھیرا۔ لہذا اس عذاب سے بچنا ہے تو نبیوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، عذاب سے کون بچاتا ہے؟ فرمایا میرے نبی ان کو بتلا دیجئے تمہاری دن اور رات اللہ ہی نگہبانی کر رہا ہے، پھر بھی تم اللہ سے اعراض کرتے ہو۔ پھر فرمایا چند آیات کے بعد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، دن قیامت کا ہوگا، اعمال کا ترازو قائم ہوں گے، اعمال کے ترازو لگیں گے جس میں تمہارے اعمال تلیں گے۔ ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس پلڑے میں سمو سکتے۔ اللہ کے عرش کے نیچے یہ ترازو ہوں گے، میزان ہوں گے، بڑا میزان ہوگا، اور اللہ نیکیاں بھی اس میں ڈالیں گے، گناہ بھی اس میں ڈالیں گے۔ پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کے گناہ زیادہ وہ دوزخ میں۔ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، دنیا کا کوئی آدمی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کہیں گے کسی سے لا جا ایک نیکی لے آ، تیری ایک نیکی کم ہے۔ بھائی کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دے، وہ کہے گا بھائی نہیں مجھے بھی ضرورت ہے۔ باپ سے پوچھے گا، ماں سے کہے گا، حتیٰ کہ بیوی سے کہے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا اعمال کے یہ ترازو لگیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی آدمی پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی جانتے ہو؟ یہ رایا آپ لوگ بیچتے ہیں غلہ منڈی میں، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی لایا، کسی کی نیکی ہوئی تو اللہ اس کو لائیں گے، برائی ہوئی تو اللہ پلے میں ڈالیں گے، اور اللہ تعالی حساب کرنے والی۔ اس کے بعد اب 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سورت کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں کثرت سے نبیوں کا ذکر ہے۔ 17 نبیوں کا اللہ نے اس سورت میں ذکر کیا ہے، اور ہر نبی کی دعوت توحید کی تھی، ہر نبی کی دعوت اللہ کی اطاعت کی تھی، ہر نبی کی دعوت گناہ چھوڑنے کی تھی، ہر نبی کی دعوت نیکیاں کرنے کی تھی۔ فرمائیں ان دعوتوں پر ہر نبی نے پکارا تو لبیک کہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے تورات دی جو حق اور باطل کو جدا بھی کر رہی تھیں، روشنی بھی دے رہی تھیں، اور متقین کے لیے یاد کرنے کی نصیحت کی چیز بھی تھی۔
اس میں بھی اس کی بھی یہی تعلیمات تھی. آگے آ جائے گا ہر نبی کا عقیدہ ایک رہا ہے, اصول سب نبیوں کے ایک ہیں اور شریعتیں جدا جدا ہیں, یعنی عقائد ہر نبی کے ایک جیسے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء, الانبیاء کلہم اخوات, سب نبی بھائی بھائی ہیں باپ کی طرف سے, مائیں ان کی الگ الگ ہیں. کیا معنی ہوا اس کا؟ یعنی عقیدے تو سب کے ایک ہیں اور احکام اور شریعتیں جدا جدا ہیں. دین ایک ہے, عقیدے ایک ہیں. تو یہی دعوت تورات کی تھی, یہی دعوت موسیٰ علیہ السلام کی تھی, ہارون علیہ السلام کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا تھا اور ہم ان کو خوب جانتے تھے. آہا, بچپن سے ہی ہم نے اپنے ابراہیم کو صلاحیتیں دی, ہدایت دی. وہ بچپن میں بڑی سمجھداری والی باتیں کرتے تھے, بڑے بڑوں کو لاجواب کر دیتے تھے. کیا بات کی بچپن؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. وہ بچپن میں بھی یہ کہتے تھے, ابا جان, چاچا جان, ماموں جان اور میری برادری والو, یار یہ جو تم نے مورتیاں بنائی ہیں اور ان کو پوج رہے ہو نا, اور ان کے آگے اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ کیا ہیں؟ یہ کوئی نفع نقصان دیتی ہیں؟ یہ کوئی بولتے ہیں آپ سے؟ یہ کوئی سنتے ہیں؟ یہ کوئی چیز پکڑتے ہیں؟ قرآن نے پکار پکار کے لوگوں سے شرک چھڑوایا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, ہیں ان کے کوئی پاؤں جن کو تم نے خدا بنا رکھا جسے ہی چلتے ہوں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کوئی ہیں ان کے ہاتھ جس سے پکڑتے ہوں. ام لہم آذان یسمعون بہا, ہیں کوئی ان کے کان جن سے یہ سنتے ہوں. کوئی ہیں آنکھیں جن سے یہ دیکھتے ہوں. فرمایا اللہ کے بندو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کی تو جواب میں کیا آیا؟ جو جاہل لوگ کہا کرتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہوتی. وجدنا آبانا لہا عابدین, او سائیں ساڈے وڈ وڈیرے ایویں کریں دے آئے. وجدنا آبانا لہا عابدین, ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کے لیے عبادت کرتا ہوا پایا. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے باپ دادا بھی غلطی کرتے آئے ہیں, گناہ کرتے آئے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا, قوم کو سمجھایا. بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن, بھائی یہ مورتیاں رب نہیں ہیں. ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس نے زمینوں کو پیدا کیا, اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارا رب وہ ہے, یہ نہیں ہے. لیکن قوم نہ مانی تو کہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, کسی اور طرح سمجھاؤں. فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. کوئی میلہ تھا, قوم چلی گئی میلے پر. فرمایا اچھا جاؤ, تم میلے پر بھی جا کے شرک کرتے تھے, تم جاؤ میلے ٹھیلے پر, واپس آؤ گے تو تمہیں میں بتلاؤں گا, میں تمہارے ان خداؤں کے ساتھ تدبیر کروں گا جب تم واپس آؤ گے. قوم چلی گئی, پیچھے خدا اکیلے تھے. فجعلہم جزازا, کلہاڑا لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے. الا کبیرا لہم, وہ جو بڑا خدا تھا نا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. لعلہم یرجعون, تاکہ واپس آ کر اس سے پوچھ سکیں کہ او بڑے بابا جی یہ چھوٹے بابوں کو کیا ہوا, یہ چھوٹے خداؤں کو کیا ہوا, کس نے انہیں قتل کیا, کس نے مارا. واپس آئے تو دیکھا بت کدے کے اندر, معبد میں, عبادت خانے میں تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں, بکھرے پڑے ہیں. کسی کی ٹانگ وہاں پڑی ہے, کسی کا ہاتھ وہاں پڑا ہے, کسی کا سر اترا پڑا ہے, اور کسی کے 2 ٹکڑے, کسی کے 4 ٹکڑے. تو آ کر دیکھا تو دہل گئے. اوئے شور پڑ گیا, اوئے میاں
آج تو بڑا دن ہے، کخ نہ بچا ہمارے خداؤں کا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه من الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا وہ بڑا ظالم ہے. کون ہوگا؟ ذرا ایجنسیوں کو حرکت دو، CID لگاؤ. متعدد ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں اور کھود و کرید شروع ہو گئی. بالآخر ایجنسیوں کی رپورٹ آ گئی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے وہ پہلے سے ان خداؤں کی برائیاں کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے. رپورٹ ہمراہ لف ہے اور یہ دہشت گرد محسوس ہوتا ہے. حق والوں کو شروع سے لوگ دہشت گرد کہتے ہیں. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، گرفتار کرو اس کو اور لوگوں کے سامنے پیش کرو، دنیا کو پتہ چلے تمہارا قومی مجرم کون ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بڑی پتے کی بات کی. فرمایا بلکہ اسی نے کیا ہوگا نا، یہ جو بڑا کھڑا ہے جس کے سر پہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اسی نے کیا ہوگا نا. ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. یہ تو خدا ہیں، تمہارے مشکل کشاں ہیں، تمہارے حاجت رواں ہیں، تمہاری بگڑی بناتے ہیں اور تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں، دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. بولتے ہوں گے نا، ان سے پوچھ لو کون ہے ان کا قاتل، کس نے ان کا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. اب جواب کیا بن سکتا تھا؟ فرجعوا الى انفسهم، دل میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون. بات تو پتے کی ہے یار، ہیں تو ہم بے وقوف سے لوگ، بولتے تو ہیں کوئی نہیں ہے اور ہم ان کو پوچھ رہے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر جھکا کے کہنے لگے جھیپ کر لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم پتہ تو ہے آپ کو یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے تو ہے نہیں. یہی کہلوانا چاہتے تھے ابراہیم، یہ مناظرانہ انداز تھا. اس کو چلاؤ بھائی، یہ مناظرانہ انداز تھا، سمجھو. آج کئی مولویوں کو پر لگے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں مناظر وہ ایسا، فلاں مناظر ایسا. یہ مناظر نہ ہوتے تو علامہ صاحب یہ دنیا کہیں سے کہیں ہوتی، آپ کو کوئی بھی علامہ نہ مانتا. یہ ان کا احسان سمجھو کہ انہوں نے احقاق حق کیا، ابطال باطل کیا، ورنہ آدھی تبلیغی جماعت کو پکڑ کر لوگ کیا سے کیا بنا چکے تھے. ایسا کرو. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. توجہ کریں نا، وقت کم ہے. فرمایا او افسوس، ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جو نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں. اب دلیل کا جب جواب کوئی نہ ہو تو پھر طاقت استعمال ہوتی ہے. انہوں نے کہا طاقت استعمال کرو، اس کو جلا دو آگ میں. حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خدا بچاؤ تحریک، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو. چنانچہ ایک چیخا، انہوں نے 1 مہینے کی محنت سے لکڑیاں اکٹھی کی، 8 دن تک اس کو جلایا. آسمان تک پہنچنے والے شعلے، اوپر پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، دور تک اس کی حرارت 1 کلومیٹر تک اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. اب سوچا پھینکیں کیسے؟ شیطان نے تدبیر سکھائی. منجیق ہوتی تھی پرانے زمانے میں توپ کی طرح، کہا کہ اس میں رکھ کر فائر کرو، پتھر کے ساتھ باندھ کر تو آگ میں گر جائیں گے. رسیوں سے بندھا ہوا فائر کیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں. رب کا اعلان ہو گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. وارادوا به کیدن، انہوں نے ایک تدبیر کرنا چاہی، ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، ناکام کر دیا. آگ ٹھنڈی ہو گئی، رسیاں جل گئیں. ابراہیم بڑے مزے سے فرماتے تھے میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ ہیں جو آگ کے چیخے میں گزرے، فرشتوں کی چیخیں نہیں. اللہ تیرا خلیل وہ آگ میں، کہا جاؤ نا میرے خلیل کے پاس. فرشتے آ گئے،
ابراہیم ہمارے لیے کوئی حکم؟ خدایو اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ نہیں خود آئیں؟ کہا پھر میں جانوں میرا خدا جانے، تم جاؤ۔ اسی کو خلیل کہتے ہیں، رب سے اتنا تعلق کہ فرشتوں کا واسطہ بھی گوارا نہیں کیا، میرا خدا جانے اور میں جانوں، تم بھی جاؤ۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کی، اور صحیح بخاری کی ایک شرح ہے، ارشاد الساری قسطلانی اس کو کہتے ہیں۔ اسی سال میں مطالعہ کر رہا تھا سبق کا، تو بڑا عجیب واقعہ آیا اس میں انبیاء علیہ السلام کے مناقب میں۔ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط آ گیا، بہت زیادہ قحط آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، ان کا ایک دوست عراق میں رہتا تھا، بڑا سیٹ تھا، پیسوں والا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے دوست کو پیغام بھیجیں، وہ غلہ ولہ دے دے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ بھیج دیے، اپنے دوست کو پیغام بھیجا، غلہ دو۔ دوست تو وہی جو مشکل وقت میں کام آئے۔ دوست نے کہا کہ ابراہیم نے اگر خود کھانا ہوتا تو میں ضرور دیتا، اتنا مہنگا غلہ ہے، قحط کا زمانہ ہے، وہ تو جناب مہمان نواز آدمی ہے، وہ غلہ مجھ سے منگوا رہا ہے، وہ تو ساری بستی کو، سارے شہر کو بلا کے کھلا دے گا، تو میرے لیے سب، میرے پاس سب کے لیے نہیں، خالی بھیج دیا۔ پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے، خالی واپس آئے۔ راستے میں ایک شخص نے کہا کہ میاں لوگ مذاق اڑائیں گے، خالی جا رہے ہو، لوگ انتظار میں ہیں کہ ابھی ابراہیم کا غلہ آئے گا اور سب کی دعوت ہوگی، کھانا ہوگا، لہذا ایسا کرو کوئی ریت ویت کے بورے ہی بھر لو، کچھ لوگوں کو نظر آئے گا کہ کوئی چیز آ رہی ہے۔ ریت کے بورے شورے بھر کر اونٹ پہ لاد کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابراہیم کے یار نے ابراہیم کے لیے غلہ بھیجا ہے۔ ان بوروں کو جب کھولا گیا تو وہ بورے سارے کے سارے گندم سے بھرے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے فرمایا یہ میرے یار نے میرے لیے نہیں بھیجا، یہ میرے خلیل نے میرے لیے بھیجا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، تب سے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ مشہور ہو گئے۔ ان کے ذکر کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، بھتیجے بھانجے تھے، تو ہم نے ان کو نجات دی، ان کی قوم کو ہلاک کیا۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق، یعقوب بھی اولاد عطیے میں دی، ان سب کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور نیکیوں کی ہم نے ان پر وحی کی، ہم نے ان سب نبیوں پہ وحی کی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب ہماری عبادت کرتے تھے۔ لوط کو بھی ہم نے علم دیا، حکمت دی، نجات عطا کی۔ ان کی بستی تعمل الخبائث، ان کی بستی کے لوگ بدکار تھے، اغلام بازی کرتے تھے، ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا۔ پھر اگلے رکوع میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، مشکلات میں نوح نے بھی ہمیں پکارا۔ اللہ کہتے ہیں تم کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، نوح نے نادا کا معنی پکارا، وہ کہتے ہیں نہیں ناد علی، یہ ناد علی یہ شرک ہے، ناد علی کا معنی علی کو پکار۔ اللہ کہتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، نوح نے پکارا مجھے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو نجات دی، ان کے اہل کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اتنی بڑی گھبراہٹ کہ 6 مہینے تک طوفان رہا۔ اس 6 مہینے کے طوفان سے نوح اور ان کے متبعین کو ہم نے نجات دی، اور وہ قوم جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کیا، اور ہم نے نوح کی مدد کر دی۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام بھی خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، حاکم تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑا ملک عطا کیا، ان کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ داؤد بھی فیصلے کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی فیصلے کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا،
حافظ صاحب نے، ایک شخص نے دعویٰ دائر کیا نوح علیہ السلام کی عدالت میں کہ یہ جو فلانا چرواہا ہے، رات کے ٹائم اس نے اپنی بکریاں میرے کھیت میں گھسیڑ دیں، میری ساری فصل اجڑ گئی ہے، کچھ کھا گئی ہیں، کچھ انہوں نے رونت دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گواہیاں شواہیاں طلب کر کے مدعی کو سچا پایا تو یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے میاں، تیری بکریوں نے اس کا 5 لاکھ روپے کا نقصان کیا ہے، 5 لاکھ کی بکریاں اس کو دے دو۔ حضرت سلیمان سن رہے تھے، انہوں نے کہا میرا فیصلہ کچھ اور ہے ابا جی، میرا فیصلہ کچھ اور ہے۔ میں کہا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ابا جی میرا فیصلہ اس طرح اگر آپ کریں گے وہ غریب بیچارے کی بکریاں چلی جائیں گی، وہ کہاں سے کھائے گا؟ ابا جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی ساری بکریاں کھیت کے ذمہ دار کو دے دو، یہ ان کا دودھ پیے، اور کھیت بکریوں کے چرواہے کے سپرد کر دو، یہ پانی لگائے اور یہ اس کھیتی کو تیار کرے، جب کھیتی تیار ہو جائے تو کھیتی والی کو دے دو اور بکریاں بکریوں والے کو دے دو۔ کتنا خوبصورت فیصلہ ہے۔ فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم اس فیصلے کے وقت موجود تھے جب داؤد نے فیصلہ کیا، لیکن فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو زیادہ سمجھ عطا کی۔ یہ بعض چیزیں خدا داد ہوتی ہیں اللہ کی، اور بعض چیزیں اعمال پر، طاعات پر اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، وہ کتابوں میں نہیں ملتی، وہ پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ خدا داد ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ہماری خدا داد صلاحیت تھی جو ہم نے سلیمان کو دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سب کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کو ہم نے معجزہ دیا تھا، بڑے خوش الحان تھے۔ آئے ہائے ہائے، داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پرندے رک جاتے تھے، بڑے خوش الحان تھے۔ فرمائے داؤد ہماری تسبیح کرتے تھے تو داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، یہ کہتے تھے سبحان اللہ، تو پہاڑ سے آواز آتی تھی سبحان اللہ، بلبل بھی کہتی تھی سبحان اللہ، مینا بھی کہتی تھی سبحان اللہ، طوطے بھی کہتے تھے سبحان اللہ، یہ پرندے سارے سبحان اللہ کا ورد کرتے تھے۔ آپ نہ کہنا، اور اونچی آواز سے کہو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، فرمایا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا، انہیں لباس کی صنعت عطا کی۔ کون سی لباس؟ لوہے کا لباس، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، جو تمہیں جنگ سے بچاتا ہے، وہ بل پروف جیکٹس کی طرح، وہ اسلحے سے بچانے والی، تلواروں سے بچانے والی جیکٹیں تیار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے النا لہ الحدید، لوہا نرم کر دیا تھا، اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا لیتے تھے۔ فہل انتم شاکرون، شکر کرو گے اس پر؟ سلیمان ان کے بیٹے، ان کے لیے ہم نے تیز و تند ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے حکم کے ساتھ چلتی تھی اور ان کا تخت اڑا کے لے جاتی تھی شام کی طرف، الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس زمانے میں کئی ہزار سال پہلے، یہ ہوائی جہاز تو ابھی 100 سال سے کچھ عرصہ ہوا ہے، 100 سال کے قریب ایجاد ہوئے ہیں نا، تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، سٹیج تھا، اس پہ بیٹھ جاتے، ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے، ہوا کو حکم ہوتا، ہوا اس کو اٹھاتی اپنے دوش پر، اور سلیمان حکم دیتے تو ہوا تیز چلتی، سلیمان حکم دیتے تو آہستہ ہو جاتی۔ ریموٹ کنٹرول تخت، اور ریموٹ بھی سلیمان علیہ السلام کا ارادہ، بس سائنسدانوں سے کو بنائیں ایسی تخلیق، بنائیں ایسی چیزیں، ریموٹ سلیمان علیہ السلام کا ارادہ۔ یمن سے شام، شام سے یمن، مہینوں کی مسافت، وہ آ رہا ہے تخت، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ دوسرا موجہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، شیطان اور جنات ان کے تابع کر دیے تھے، وہ شیطانوں سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، وہ بڑے بڑے ٹب جن کو 100 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے اٹھاؤ ان کو کندھوں پر، وہاں پہنچاؤ، جنات ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ مسجد اقصی بنائی تو لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے، چلو سارے کام کرو،
او جنات مستری مزدوروں کا کام کریں، جاؤ ہیرے جواہرات سمندروں سے لے آؤ، او ہیرے آ رہے ہیں، جواہرات آ رہے ہیں، سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہا ہے. ایک جماعت مستریوں کی ہے، جن مستری، وہ جڑ لیں. تو فرمایا یہ ہم نے ان کو، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دی تھی. اور پھر ایک ہمارے نبی ایوب علیہ السلام بھی تھے، اور یہ سارے اللہ کی توحید پرست تھے، توحید کے مبلغ تھے، اور یہ سارے ان کے معجزے ہماری قدرت کی نشانیاں تھیں. ایوب ذمہ دار نبی، ذمہ دار بھی اتنے، 3000 اونٹ، 2000 بیل، یعنی 1000 جوڑا بیلوں کا. اس زمانے میں بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے. تو اب جب 1000 جوڑا بیلوں کا ہل چلانے کے لیے ہوگا تو رقبہ کتنا ہوگا. پھر باغات، کھیتیاں، بیوی اللہ نے دی، بچے، بیٹے، پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں. کسی بات پہ اللہ نے امتحان لے لیا. ان کے ایک بیٹے نے سارے خاندان کی دعوت کی، ایک چھت کے نیچے سارے جمع تھے، چھت گر گئی. ایوب علیہ السلام اور ایک بیوی باہر تھی، چھت گر گئی، سارے کے سارے شہید ہو گئے. اب اکیلے حضرت ایوب علیہ السلام رہ گئے، وہ بھی بیمار ہو گئے. لوگوں نے کھیت اجاڑ ڈالے، جانور مار ڈالے، قبضے کر لیے. اب ایک بیوی ہے اور بیمار ہے، اور سنگین بیماری. بعض لوگوں نے کہا کیڑے پڑ گئے تھے، یہ غلط ہے. نبی کو ایسی حقارت آمیز بیماری رب نہیں دیتا، نبی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. حضرت اس کے بعد یہ ہوا کہ اب تو پائی پائی کو ترس گئے حضرت ایوب علیہ السلام. حاجی صاحب، کبھی رب دے کے آزماتا ہے، کبھی رب لے کے آزماتا ہے. رب نے لے لیا، اب آزمایا. لیکن ایوب پہلے شاکر تھے، اب صابر ثابت ہوئے. صبر ایوبی ضرب المثل بن، صبر کیا اور اللہ سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے. کیا کہتے تھے؟ اذ نادا و ایوب اذ نادا. ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. یہ ناد رب ہے بھائی، ناد رب. جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد اللہ اللہ، مشکل میری کو حل کر دو مشکل کشا اللہ اللہ. میں نے شعر میں ترمیم کی ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. پکارا ہے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ہے جو رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہوں. رب نے یہ دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. آدمی بیمار ہونا تو اس دعا کے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں بیمار تھا، ہاسپٹل میں تھا، میری ٹانگ کی ڈائلیسس کے دوران رگ پھٹ گئی تھی. تو آپریشن ہوا تھا، تو اچانک وہ آپریشن فیل ہوا، رگ ٹوٹی، ٹانکے ٹوٹے اور فوارے نکل رہے تھے خون کے اتنے. اب وہ 2 3 لوگ کاٹن رکھ کر وہ بلڈ کو دبا رہے. تو مجھے اس رات میں نشتر میں تھا، یہ 1996 کی بات ہے. تو مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ ساری رات تو نے ٹانگ نہیں ہلانی. اب آدمی کی فطرت ہے، جس چیز کی پابندی ہو اس کا جی بھی چاہتا ہے. اب پوری رات ہے میں ٹانگ ہلا نہیں سکتا، بڑا کرہا رہا ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی. تو پھر میں نے، میرا پاس جو بچے خدمت کر رہے تھے، ایک بچہ تھا، اب وہ ماشاءاللہ عالم ہے، خطیب ہے، تو وہ بچہ میرے پاس تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو یہی رکوع پڑھو تو قرآن کا. تو وہ یہ پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، اور میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. قرآن کہتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. ہم نے ان سے تکلیف دور کی اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی طرف سے رحمت دی. فرمایا پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یہ سارے صبر کرنے والے تھے، یہ سارے ہمارے نبی تھے. ذوالکفل یہ بھی ایک نبی ہیں کہتے ہیں، ان کی نبوت میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ نبی ہیں یا بزرگ ہیں، ولی ہیں. کہتے ہیں کہ یسع علیہ السلام ایک نبی تھے، یہ ان کی امتی تھے. انہوں نے پوچھا اپنی قوم سے کہ تم میں سے کون ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. توجہ بھائی، جس میں 3 خوبیاں ہوں. نمبر 1، اسے غصہ نہ آتا ہو.
نمبر 2 دن کو روزہ رکھتا ہو, نمبر 3 رات کو عبادت کرتا ہو. حضرت ذوالکفل نے کہا مجھے غصہ نہیں آتا, دن کو مجھے روزہ ہوتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہوں. اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے, دن کو روزہ رکھو, رات کو عبادت کرو. آگے لیلۃ القدر آ رہی ہے, راتوں کو جاگنا سیکھو. فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کون ہے ان صفات کا آدمی؟ انہوں نے پھر کہا میں ہوں. 2-3 دفعہ پوچھا تو اور انہوں نے 2-3 دفعہ جواب دی. شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ذوالکفل میں یہ صفات ہو. تو اس بدبخت نے کیا کیا, حضرت ذوالکفل ساری رات جاگتے تھے, دوپہر کو دن کو روزہ ہوتا تھا, لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور معمولات تھے, دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے. دوپہر کا وقت آیا تو کسی نے آ کے دروازہ بجایا زور سے, انسانی شکل, فلانا آدمی ہے اور اس نے میرا حق دینا ہے اور وہ میرا حق نہیں دے رہا, مجھے حق دلوائیں. آپ نے فرمایا بھائی اس کو چلو, اب تو میرے قیلولے کا وقت ہے, میری نیند تم نے خراب کی, میرے وقت میں زور کے بعد لے آنا. نہ آیا, آنا کیا تھا. پھر اگلی رات عبادت میں گزر گئی, پھر دن کام کاج میں گزر گیا, پھر دوپہر کو سوئے, ابھی آنکھ لگی تھی, پھر آ کے دروازہ بجایا. حضرت ذوالکفل اٹھ گئے, پھر نیند خراب ہو گئی, دوسرا دن بھی نیند خراب. اب 48 گھنٹے ہو گئے. اب پھر کہتے جی اس نے کہا تھا میں تیرا حق دیتا ہوں اور وہ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا بھائی میں نے تجھے کہا تھا اس کو لے آنا, چلو لے آنا, اب تم زور کے بعد لے آنا. حضرت نہیں. تیسرے دن اب 3 دن کے تھکے ہوئے ذوالکفل یوں سوئے اور حضرت سونے سے پہلے دربان کھڑا کر دیا کہ مجھے اٹھانا نہیں ہے اور کسی کو آنے نہیں دینا, دروازہ نہیں بجانا. اب شیطان نے کیا کیا, روشن دان سے کود کے آگے اور آ کے اٹھا دی. حضرت میرا فیصلہ کریں. آدم ہے اوئے او بندے دا پوترا, یہ دسا تو شیطان ہے, تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں شیطان. کیا چاہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری اوصاف مجھے نہیں, آپ کی اوصاف مجھے برداشت نہیں. تو اللہ نے حضرت ذوالکفل کو ان اوصاف پہ قائم بھی رکھا اور پھر بعد میں نبوت بھی عطا کی. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, مچھلی والے نبی کو بھی دیکھ لو, کون ہے؟ یونس علیہ السلام. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, ان کا شاید یہ خیال ہوا ہو کہ ہم اس پر قادر نہیں ہوں گے. یعنی وہ جا رہے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ یہ سمجھتے ہوں, حقیقت میں سمجھتے نہیں تھے. قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. میں نے قصہ بیان کیا تھا, قوم سے یہ کہا کہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا 3 دن کے بعد. آخری رات تک قوم ایمان نہ لائی, چلے گئے. وہ گئے تو عذاب کے آثار شروع ہو گئے. قوم نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا, ڈھونڈتی رہی, یونس کہیں ملے نہیں. تو قوم گھر سے باہر نکلی, چیخی چلائی, روئی دھاڑی, ٹاٹ پہن کر معافیاں مانگی, عذاب ٹل گیا. یونس علیہ السلام کو پتہ چلا قوم زندہ ہے. علم غیب تو نہیں تھا نا, عالم الغیب ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ قوم ایمان لا چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا ایسا ہے, یہ تو قوم مجھے قتل کر دے گی, کہ جھوٹ بولا یونس نے. وہ مچھلی وہ کشتی میں بیٹھ کے چلے گئے, کشتی بھنور میں پھنس گئی, قرے میں ان کا نام آیا, ان کو ڈالا گیا دریا میں اور مچھلی نے پیٹ میں لے لیا. تو فنادا فی الظلمات, اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں نادا, یونس نے کس کو پکارا؟ کس کو؟ خیال کرو, لوگ اکثر وہاں بھی تھی گئے. فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے آیت کریمہ, اور اس میں اللہ کو پکارا گیا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, مشکل کشا نہیں, تو پاک ہے, میں گناہ گار تھا. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی. ایسے ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں. پھر زکریہ علیہ السلام کا قصہ, انہوں نے اللہ سے دعا کی, یہ قصہ تفصیل سے گزر چکا ہے سورہ مریم میں بھی اور آل عمران میں بھی. اذ نادا ربہ, اپنے رب کو پکارا, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, آپ بہترین وارث بنانے والے ہیں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی, یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. پھر فرمایا مریم کو دیکھ لو, واللتی احسنت فرجہا, اپنے کردار کی حفاظت کرنے والی پاک دامن خاتون. قرآن نے پاک دامنی کے ساتھ تعریف کی, پاک دامن خاتون. فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے اپنا روح پھونکا. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ,
یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ سب نبیوں کا عقیدہ ایک تھا۔ آگے قیامت کی ایک نشانی بیان کی، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہم سورہ کہف میں کر چکے۔ قرب قیامت میں یہ قوم ایک نکلے گی، یہ جو ایسی قوم ہے جو انسانوں اور جنوں کے درمیان کی ایک نسل ہے، اور جو ظالم اور خون خوار ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے محدود کر دیا تھا ایک علاقے میں، وہ سد سکندری ٹوٹے گی اور یہ باہر نکلیں گے اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، یوں لگے گا کہ ہر اونچائی سے اتر کر آ رہے ہیں، پوری زمین کے وسائل پر قبضہ کر کے کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ ان کو ہلاک کریں گے۔ چنانچہ آخری رکوع کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جتنے نبیوں کا ذکر کیا اشارہ ہے سارے نبی رحمت ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے۔ اور یہ عجیب اسلوب ہے، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، پوری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی کی رحمت سارے جہانوں کے لیے، زمین، آسمان، نباتات، جمادات، انسان، جن، حتیٰ کہ حشرات الارض، زمین کے اوپر کی، زمین کے اندر کی، زمین کے نیچے کی، آسمانوں کے اوپر کی، فضا کی، سمندروں کی، بر کی، بحر کی، تمام مخلوقوں کے لیے حضور رحمت بن کے آئے۔ قل انما یوحی الیہ، یہ رسالت کا مسئلہ بیان کیا، پھر ساتھ توحید کا۔ میرے نبی اب آپ اپنی رسالت والی نطق سے، نطق نبوت سے اعلان کر دیں انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، اب مجھے اور میرے رب کی توحید کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانو میری رب کی توحید کو، میری رسالت کو مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہیں مانو گے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اگر نہیں مانتے تو پھر تمہارا میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانتا ہے کہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے سورۃ الحج شروع ہو گئی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کر کے بتلایا کہ میں وحدہ لا شریک لہ، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی۔ اور شرک دو طرح کا ہوتا ہے، میں کئی دفعہ اس پر بحث کر چکا ہوں، ایک اعتقاد کا شرک ہوتا ہے اور ایک اعمال کا شرک ہوتا ہے، شرک فعلی ہوتا ہے۔ چنانچہ حلال کو حرام کرو نہ، اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کرو، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حلال کرو، حلال کیا اس کو حرام کرو، شرک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور قربان کر دو، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز دے دو، یہ بھی۔ اب اس میں شرک فی التصرف اور شرک کے فعلی کی نفی ہے۔ اس صورت میں یہ قرآن کریم کی 22ویں صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے، اس کی 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حج کا بطور خاص ذکر کیا، اس لیے صورت کا نام بھی سورۃ الحج ہے، اور یہ بتایا کہ حج امت کے کردار کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ حج سے آدمی کا کریکٹر اور کردار بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے، عمل بنتا ہے، ڈسپلن آتا ہے، آدمی کو صبر آتا ہے، آدمی کو اپنے اوپر حج کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ جب آدمی حج پہ جاتا ہے نا تو بہت سی پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے جو مضامین ہیں اللہ نے اس صورت میں تقوی کا حکم دیا، توحید کے دلائل دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اور حج کی دعوت کا ذکر کیا، حج کے احکام، حج کے منافع، حج کے آداب، ان چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو۔ کیوں؟ کل کو قیامت آ رہی ہے، اور قیامت بڑی ہولناک چیز ہے، اس کا زلزلہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتلائیں گے کہ 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ صحابہ نے بھی اس بات کو سنا، گھبرا گئے، یا اللہ پھر ہم؟ فرمایا تم نہ گھبراؤ، تم 100 میں سے 99 والوں میں نہیں ہو، یہ تو یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ تو جب دنیا یہ سنے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس زلزلے پر ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن یوں نظر آئے گا کہ نشے میں ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر توحید کی ایک عقلی دلیل دی جو دماغوں کو اپیل کر دی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں اور میری توحید کے بارے میں شک ہے تو سنو، اپنی خلقت پہ غور کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہارے اب آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور تمہارے لیے بھی تمہاری خوراک مٹی سے بنائی، خوراک سے نطفہ بنایا، پھر نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، کچھ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، ثم من علاقہ، پھر گاڑھا خون بن جاتا ہے، ثم من مضغہ، پھر بوٹی بن جاتی ہے، پھر اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں، فرشتے اللہ سے پوچھتا ہے مخلقہ غیر مخلقہ، اللہ اس کو کامل پیدا کرنا ہے یا اس کو گرا دینا ہے؟ جیسے حمل ساقط ہو جاتے، اگر حمل ساقط کرنا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ خون بن کے نکل جاتا ہے، اور اگر پورا کرنا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں مخلقہ ہوگا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سے، اس کا رزق کیا رکھنے، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ نیک بخت ہے، یہ سب باتیں لکھ لی جاتی ہیں، پھر تم پیدا ہو جاتے ہو۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک تم ماں کے پیٹ میں رہتے ہو، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر پیدا ہوئے تو بچے کمزور، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہیں طاقت آ گئی، کچھ جوانی میں مر گئے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ اس عمر میں پہنچے جب آدمی دوسروں کا محتاج ہو کر اپنی حافظہ کھو بیٹھتا ہے، اس کی اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے ضعیف آئے ویسے ضعیف گئے، تو یہ اپنے رب کی قدرت کو دیکھو، جیسے عروج، جیسے تم نے تدریجن وقت گزارا، پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت، پھر روح، پھر کامل بچہ، پھر باہر بچہ، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر جوان، پھر بوڑھا، پھر بالکل بوڑھا، ایسے ہی اس کائنات پہ مدارج ہیں، پھر تم بھی مر جاتے ہو، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا کہ اگلے رکوع میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ چیز، یہ بیماری بعض مسلمانوں میں بھی ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایسے جیسے کہ گھر کے کنارے پہ کھڑے ہوں، یعنی متردد ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں، اچھائی آ جائے، بھلائی آ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں یہ دین ٹھیک ہے، اور اگر تکلیف آ جائے تو پھر فاسق و فاجر گناہگار، بعض لوگ کافر بن جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے، اچھائی آ جائے گی تو نکل جاؤں گا، نہیں تو گھر میں گھس جاؤں گا۔ یہ تردد کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کرو، جو مرتد ہو گیا خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پھر اللہ نے توحید کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس کو نہ پکارو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اور یہ اس کو پکار رہے ہیں جن سے نقصان تو مل سکتا ہے، نفع نہیں مل سکتا۔ اہل ایمان اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اس وقت دنیا میں آپس میں دست و گریباں مذاہب ہیں، کل قیامت میں اللہ ان کا فیصلہ کریں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین والنصارى والمجوس، یہودی، عیسائی، مجوسی، صابی، مسلمان، والذین اشرکوا، مشرک،
اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، اللہ اس وقت موجود ہوں گے۔ پھر توحید کی دلیل دی، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ سورج، چاند، پہاڑ، درخت، جانور، لوگ یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں پہ اللہ کا عذاب آنا ہے۔ پھر قیامت کے احوال بیان کیے، فرمایا ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک مومن میں ایک کافر میں اللہ کے سامنے۔ کافر کا انجام کیا ہے؟ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اس کے کپڑے تو دوزخ سے کترے گئے، اللہ نے اس کے کپڑے دوزخ کے تیار کیے ہیں۔ پہلے ذکر کیا تھا کپڑے گندک کے تیار کیے ہیں، گندک میں بدبو بھی ہوتی ہے اور آگ بھی اس کو پکڑتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ آگ کے کپڑے پہنیں گے، سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جو جلا کر راکھ کر دے گا، اور زبردستی منہ میں پانی گرم گھسیڑا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، تو جو کچھ پیٹ میں ہوگا نگل جائے گا، چمڑے بھی جل جائیں گے، اور لوہے کے گرز اور ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کی پٹائی ہوگی۔ جب نکلنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوزخ میں گھسیڑ دیں گے، بار بار ان کے چمڑے بدل رہے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انجام ایمان والوں کا ہوگا، جو جنتیں ہیں وہاں نہریں چل رہی ہیں، ان کو اللہ زیب و زینت دیں گے، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائیں گے، ریشم کا لباس پہنائیں گے، بہترین باتوں کی رب نے انہیں توفیق دی، اللہ نے انہیں صراط مستقیم عطا کیا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور بیت اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے 11ویں رکوع میں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ گر گیا تھا، نشان بھی مٹ گئے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا پھر سے بیت اللہ تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر کے یہ دعا کی، اور اللہ نے یہ حکم دیا، اور یہ ابراہیم نے اعلان کیا، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، وطہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک سے بھی پاک رکھو اور گند خرابے سے بھی پاک رکھو۔ ظاہری باطنی طہارت کا اہتمام کرو، شرک نجاست ہے، گندگی ہے، انما المشرکون نجس، لہذا بت پرستی نہ آنے دینا میرے گھر میں۔ کہتے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ بت پرست بن گئے تھے، قبیلہ جرہم کے لوگ۔ پھر اللہ نے حکم دیا، میرا ابراہیم اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے اب حج کا اعلان کرو۔ اللہ میاں میں تو یہاں میدان میں ہوں، میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے، پہنچاؤں گا۔ ابراہیم کھڑے ہو گئے، کہاں؟ ایک روایت میں آتا ہے جبل ابی قبیس پر، ایک روایت میں آتا ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، لوگوں حج کرو۔ اللہ نے آواز پوری کائنات تک پہنچائی، جو نہیں آئے تھے ان کی روحوں کو بھی سنوائی۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی روح نے لبیک کہا اللہ نے اس کے لیے حج لکھ دیا، جس نے ایک لبیک کہا وہ ایک دفعہ حج کرے گا، جس نے 2 دفعہ لبیک کہا وہ 2 دفعہ حج کرے گا، جس نے 3 دفعہ لبیک کہا وہ، آپ بھی کہیں لبیک لبیک لبیک، انشاءاللہ اس لبیک کی برکت سے اللہ آپ کی یہ لبیک بھی قبول کریں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، حج کا اعلان کرو، لوگ پیدل بھی آئیں گے، سوار پر دور دراز جگہوں سے آئیں گے۔ آگے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگ اپنے منافع کو پائیں گے اور اللہ کا نام لیں گے معلوم دنوں میں، خاص جو حج کے دن ہیں ان دن میں اہتمام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جانور دیے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ حج میں 2 طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں، جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے۔ ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو حج اور عمرے کو جمع کرنے کی ہوتی ہے، جسے دم تمتع یا دم قران کہتے ہیں، ایک سفر میں حج اور عمرہ کریں، یہ شکرانے کی قربانی ہے۔ اس قربانی سے خود بھی کھا سکتے ہو، غریب کو بھی کھلا سکتے ہو۔ ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو کسی کوتاہی کی وجہ سے لازم آتی ہے، مثلا کو واجب حج کا چھوٹ گیا تو بکری دینی پڑ گئی، کسی فرض میں کوتاہی ہو گئی تو بدنا دینا پڑ جاتا ہے، بدنا یعنی اونٹ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی قربانیاں حرم میں ہی کرنی ہوتی ہیں، اور اس دوسری قربانی کو آدمی خود نہیں کھا سکتا، بلکہ یہ قربانی کھائے گا تو صرف حرم کا فقیر کھائے گا۔
ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. فرمایا اب جب احرام باندھا ہے اور تم نے قربانی کی ہے تو قربانی کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو پہلے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانیاں کرتے ہیں، پھر سر منڈواتے ہیں. یہ 3 کام کرتے ہیں. پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. یہ 4 کام رن حت، رمی، نہر، ہا سے مراد حلق، تا سے مراد طواف، رن حت. تو فرمایا یہ 4 کام ترتیب کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کام کرو، اب غسل کر لو، کپڑے پہن لو، میل کچیل جو تمہیں آ گئی تھی، گرد، مینا کا گرد غبار، یہ اتار دو. منتیں بھی پوری کرو اور منتیں اللہ کے لیے مانو اور منتیں پوری کرو، اور طواف بھی بیت اللہ کا کرو. طواف بھی اللہ کے لیے ہے، منتیں بھی بولو اللہ کے لیے، اور قربانیاں اور نیازیں یہ بھی اللہ کے لیے. احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کے بارے میں پہلے سے تمہیں بتا دیا گیا ہے. مردار حرام، دم مسفوح حرام، خنزیر حرام، غیر اللہ کے نام پر قربان کیا گیا جانور حرام. فرمایا ان کے علاوہ باقی بھی ہیں. آپ نے سورہ مائدہ میں پوری تفصیل پڑھی تھی. یہ سارے کے سارے حرام، باقی حلال ہیں. لیکن تم شرک کی گندگی سے اور بتوں سے بچو، جھوٹ سے بھی بچو. آگے فرمایا لکل امت جعلنا منسکا. ہر قوم نیاز دیتی آئی ہے اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتی آئی ہر امت. تمہاری بھی ایک قربانی ہے، یہ شکرانے کی قربانی ہے. جعلنا منسکا، کیونکہ اللہ نے تمہیں جانور دی ہیں اس لیے جانور ذبح کرو، لیکن اللہ کے نام پہ کرو. کیوں؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھو قرآن چیخ چیخ کے ہمیں مسئلے بتا رہا ہے. تمہارا ایک معبود ہے نا، فَلَهُ أَسْلِمْ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی فرما برداری کرو. اور جو رب کے سامنے جھک جائے گا، میرے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. اب اللہ کے سامنے جھکنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا جن کے دل اللہ کا ذکر ہو، ان کے دل ڈر جائیں، مصیبت پہ صبر کریں، نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں. اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا اونٹ بھی اللہ کے نام پہ ذبح کرو، لیکن عام جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ کا اگلا پاؤں دایاں یا بایاں باندھ دو اور قبلہ رخ کھڑا کر کے نیچے سے اس کی گردن پہ چھری مارو، خون نکل جائے اور وہ گر جائے، بس وہ جانور کی قربانی ہو گئی. اب ان قربانیوں میں بھی فرمایا اخلاص کو پیش نظر رکھو. لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے پاس تمہارے قربانیوں کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، چمڑا نہیں پہنچتا. اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. دکھلاوے کی قربانی نہ کرو، گوشت کی نیت سے قربانی نہ کرو، اللہ کی رضا کی نیت سے قربانی کرو. اور دیکھو اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع بنا دیے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. بس یہ مضمون یہاں ختم ہو گیا. اگلے رکوع میں جہاد کی اجازت ہے. اصل میں یہ صورت ہے تو مکہ میں اترنا شروع ہوئی اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد بھی اترا. مکہ میں مسلمان پٹتے رہے، ظلم سہتے رہے، لیکن جہاد کی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی. مدینے میں آئے تو اب مدینہ میں یہ آیات اتری کہ تمہیں جہاد کی اجازت ہے، اور ساتھ جہاد کی حکمت بھی بیان کی. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب تک تم سے لڑائی کی جاتی رہی، تم مظلوم ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہے، لہذا تمہیں گھروں سے نکالا گیا بلا وجہ، تو اب تم جہاد کرو. اور جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اگر ایک قوم، کوئی بھی قوم ہو، وہ اپنا دفاع نہ کرے، تو نتیجے میں ہر قوم دوسرے سے پہ چڑھت کرتی ہے اور دوسرے پر اپنا غلبہ دکھانا چاہتی ہے. تو اگر رکاوٹ نہیں ہوگی، دفاع نہیں ہوگا، تو وہ عبادت خانے بھی گرا دیں گے. یہودیوں کے دور میں یہودیوں کے عبادت خانے وہ گرا دیے جاتے، جہاد نہ ہوتا. عیسائیوں کے دور میں عیسائیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے، جہاد نہ ہوتا. اور آج مسجدیں گرا دی جاتی جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر مزاحمت نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تم پاکستان کے مسلمان آج سینہ سپر ہو کر کھڑے نہ ہوتے تو کرونا کے نام پہ تمہاری مسجدیں بند کر دی جاتی. سندھ میں بھی بند کر دی گئی، ہندوستان میں بھی بند کر دی گئی. تو فرمایا
یہ اس کی مزاحمت کی وجہ سے یہ تمہاری عبادت گاہیں یہ بچی ہوئی ہیں. تو لہذا اجازت ہے جہاد کی. جہاد کے نتیجے میں حکومت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کی نشانیاں یہ ہیں. نیک حاکم الذین مکناہم فی الارض، اللہ انہیں اگر حکومت دے دے، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، بے نمازی نہیں ہوتے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور یہ پیشین گوئی اللہ کی نے جو کی خلفائے راشدین میں پوری ہو گئی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دور حکومت میں یہی کچھ ہوتا تھا. اس کے بعد فرمایا جن قوموں نے اللہ کو نہیں مانا وہ تباہ برباد ہوئے. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اصحاب مدین ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے یہ اندھے ہو گئے تھے، عقل کے اندھے تھے. اس رکوع کے آخر میں حضور کی عالمگیر نبوت کا ذکر کیا. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، لوگو میں پوری کائنات کے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، شفقت و پیار سے سمجھانے والا ہوں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، یہ ایک اہم بات کی. فرمایا ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، کوئی نبی بھیجا، جب بھی اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے. اللہ شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور اپنے فیصلے کو، اپنی آیت کو پختہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر حضور نے قرآن کی تلاوت کی، حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، تو اب شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، دیکھو جی خدا کی ماری ہوئی تو نہیں کھاتے، اپنی ماری ہوئی کھاتے. فرمایا اللہ نے ان وسوسوں کو دور کیا اور قرآن کی آیتوں کو پکا کر دیا، قرآن کی آیات کو پکا کر دیا. تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کی تو عبادت کی جاتی، عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر خدا نخواستہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ وسوسہ اللہ نے دور کر دیا، قرآن میں اس کا جواب آ گیا. تو فرمایا ہم اپنی آیات کو پختہ کرتے ہیں. اگلے رکوع میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کا اجر بیان کیا. فرمایا جنہوں نے ہماری راہ میں ہجرت کی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو گئے یا مر گئے، اللہ ان کو بہترین رزق دیں گے، وہ بہترین رزق دینے والے ہیں. پھر اگلے رکوع میں اللہ نے توحید کی دلیل پیش کی. فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، پوری زمین ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے. کشتیاں دریاؤں میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اللہ نے آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، پھر کل قیامت میں زندہ کرے گا. فرمایا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری وحدانیت کے دلائل ہیں، لہذا ہمیں وحدہ لا شریک مانو. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر. فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے بندگی کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے، وہ اس پر چلتے ہیں، آپ سے یہ نہ جھگڑیں. ہر نبی کا عقیدہ تو ایک رہا، بندگی کا، عبادت کا طریقہ اپنا اپنا ہے، لہذا کوئی ہمارے نبی سے اس بارے میں نہ جھگڑے. اگلے رکوع میں اللہ نے شرک کی اور مشرک کی ایک مثال پیش کی. فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والوں ایک مثال سمجھو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، او پوری دنیا کے، ہند و سندھ کے لوگوں، چین و جاپان کے لوگوں، عرب و عجم کے لوگوں، ایک مثال سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، اللہ نے تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بنائی، انہوں نے تو مکھی بھی نہیں بنائی. اوے جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، اللہ نے تو اتنا بڑا آسمان، زمین، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ کائنات، بر و بحر بنایا، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو انہیں تو ایک چھوٹی سی مکھی کیا مچھر بھی نہیں بنایا. اور ان کے عجز کا عالم یہ ہے، بے بسی کا عالم یہ ہے، سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے. امریکہ، یورپ،
سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی کوئی مٹھائی چھین کے لے جائے تو مکھی سے چھڑوا نہیں سکتے. غصہ بڑا لگتا ہے، آ کے بیٹھتی ہے، تنگ کرتی ہے، بڑا غصہ لگتا ہے، لیکن مکھی سے کوئی چیز چھڑوا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ جھوٹا پکارنے والا بھی کمزور، اس کا جھوٹا خدا بھی کمزور. طاقتور بنو، طاقتور کو پکارو، اللہ کو پکارو، تمہیں بھی اللہ قدرت دے دیں گے. ہائے افسوس ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے شرک کیا، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اللہ بڑے طاقتور ہیں، غالب ہیں. فرمایا پھر ہم نے نبی بھی بنائے. دیکھو توحید کے بعد رسالت، یہ جڑویں عقیدے ہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ہم نے کچھ فرشتوں کو رسول بنایا، یعنی پیغام دینے والا زمین پہ بنا کے بھیجا، اور کچھ نبیوں کو، کچھ لوگوں کو ہم نے نبی اور رسول بنایا، ان کی اطاعت کرو. پھر آخر میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، خوب دین کے لیے خوب محنت کرو، جہاد کرو. اس جہاد میں یہ بھی جہاد ہے کہ کافروں سے لڑو مسلح ہو کر، جیسے تمہاری فوج لڑ رہی ہے. یہ فوج کا لڑنا اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو، یہ بھی جہاد ہے، جہاد کرو. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ شیطان سے لڑو، یہ بھی شامل ہے اپنے نفس سے لڑو. یہ ہمارا نفس اور شیطان بھی ہمارے دشمن ہیں. یہ گناہوں پہ لگاتے ہیں، ہمیں لذتوں پہ لگاتے ہیں. یہ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے نا کیا تو نے قرآن سننا ہے رات کو، کہاں کہ پھنسا ہے یار، جاتا مزے سے سو جا. یہ شیطان سے لڑو اور اس کو ڈہاؤ. ٹھیک ہے، اس نفس اور شیطان سے زندگی بھر کی لڑائی، اس کو گراؤ. فرمایا نفس و شیطان سے ہے لڑائی عمر بھر کی، کبھی تو دبا دے کبھی وہ دبا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد سے فارغ ہو کے آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا فرغنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے فارغ ہو کر اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ شیطان اور نفس سے جہاد. یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بندہ شیطان اور نفس کو دبانا، پچھاڑنا اور خواہشات کو روندنا یہ سیکھتا ہے. هو اجتباکم، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں اللہ نے مشکلیں نہیں رکھیں، تمہارا دین آسان ہے. پچھلی امتوں کی تو توبہ ہی آسانی سے قبول نہیں ہوتی تھی، تمہاری تو توبہ قبول ہے. انہیں تو غنیمت ان کے لیے حرام تھی، تم تو غنیمت کھاتے ہو. ان کی تو زکوٰۃ 4 روپے میں 1 روپے تھی، تمہاری تو زکوٰۃ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے. 2.5% تمہاری زکوٰۃ ہے. تو تمہارا دین بڑا آسان ہے، مزے کرو. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ بولو. یہ وہ جماعت المسلمین ہمارا نام نہیں رکھا، ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. کچھ لوگوں نے ایک فرقہ ہے اپنے نام کے ساتھ جماعت المسلمین جڑ دیا، کہتے ہیں ہمارا نام تو قرآن میں ہے، ہم تو قرآن والے. عجیب لوگوں نے گمراہیوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اب تک کی ساری امت تو گمراہ تھی، ہیں ہم مسلمان، باقی سارے کافر ہیں، ہم جماعت المسلمین ہیں. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اذ قال، فرمایا اللہ نے کہا کہ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں رب کا فرما بردار ہوں. مسلمان کا معنی فرما بردار. باقی بھائی ہم مسلمان ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں دوسرے فرقوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہم پاکستانی ہیں باقی ممالک کے مقابلے میں، ہم پنجاب والے ہیں بولو باقی صوبوں کے مقابلے میں، اور ہم ملتان والے ہیں باقی اضلاع کے مقابلے. اب اگر ہم اپنے آپ کو شیر آبادی لکھیں، قاضی احسان احمد شیر آبادی لکھتے تھے، تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے. او دیکھو جی یہ تو شیر آبادی بن گیا، پاکستانی نہیں. اب کچھ بدھو کہتے ہیں او دیکھو جی یہ سنی بن گیا، تو یہ سنی ہے، یہ تو مسلم، اللہ نے کہا مسلمان بنو، یہ سنی بن گیا.
تو یہ ایسے ہی احمقانہ بات ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچوی ہوں، کہتے دیکھو جی یہ اپنے آپ کو کراچی کا کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کا نہیں کہہ رہا. بھائی دونوں میں کوئی تضاد تھوڑی ہے. بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں؟ ہر اڑتی پھوڑتی بات کو دل میں نہ لے لیا کرو. تمہارا جو مذہب ہے وہ بھی سچا ہے، تمہارا جو مسلک ہے الحمدللہ وہ بھی سچا ہے، ہم اعتدال والے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ تمہارا نام مسلمان ہے، حضور تم پر گواہ ہوں گے، تم باقی امتوں کی قیامت کے دن گواہی دو گے. کامیابی کا نسخہ یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، قائم کرو، پڑھو نہیں، اقامت صلاۃ کرو، پوری نماز کے حقوق ادا کرو، خشوع خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، واعتصموا باللہ. آپ آخری بات، اللہ سے تعلق جوڑو. کیوں؟ ہوا مولاکم، تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے. وہی اللہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ مولا بہترین مولا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے عالم اسلام کے مایہ ناز محقق، مصنف، مناظر، ہمارے استاد حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. کافی علیل ہیں، انگلینڈ میں ہسپتال میں داخل ہیں. ان کی صحت یابی کے لیے آپ دعا فرمائیں. ہمارے کئی بزرگ ہیں جو دعاؤں کے لیے کہ ہمارے متمنی رہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، مفتی محمد عاصم ذکی صاحب، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. ان کے بھائی ہمارے جامعہ کی شورا کے رکن ہیں الحاج محمد شاہد ذکی صاحب، تو وہ شدید علیل ہیں، زیر علاج ہیں. تو ڈاکٹروں نے کینسر کا خطرہ بتلایا ہے. ان سارے بیماروں کے لیے دعا فرما دیں. جو آپ سب تشریف لائے ہیں، آپ اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وعلی آلہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا فتاح افتح لنا ابواب علوم کتابک واحادیث رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم عافنا واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. رب الناس اذا بالباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا ویشفی جمیع مرضى المسلمین. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.